أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنين ہاں اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا تمہاری. ان تنتفوا خیر لکم لیکن وَإِن تعودوا لیکن تمہاری وہی حرکت رہی تو پھر ہم بھی کہیں گئے نہیں ہیں, پھر ہم بھی تمہاری کٹائی پھر کریں گے. ابھی تمہاری کٹائی ہوئی پھر تمہاری کٹائی ہوگی, ہوش میں آ جاؤ. چلیے بولا اور تمہارا جمگھٹا, تمہاری جماعت, تمہارا گروہ کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا تم کو. بڑا سے بڑا تم رہا ولو کثرت اگرچہ وہ زیادہ ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. چلیے ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ. بس اب اس کو ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو یعنی اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہم نے کیا کہا تھا ابھی کہ اطیعوا اللہ و رسولہ. جب بھی اللہ اور رسول, اللہ پر عطف رسول ہو جاتا ہے تو کون مراد ہوتا ہے؟ رسول. اب دیکھیے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ, اس سے کسے اعراض نہ کرو, کس سے؟ رسول سے. اگر دونوں مراد ہوتے تو کیا ہوتا؟ انہما ہوتا. یہ اسلوب ہے, انہما ہوتا, انہما نہیں ہے, انہو ہے. اس سے اعراض مت کرو. دو رسول سے اعراض کرنا کیا ہے؟ رسول سے اعراض کرنا اللہ سے اعراض کرنا ہے. رسول ہمارا ہے, اللہ کا نمائندہ ہے. یہ معاملے تھوڑی نہیں ہے کہ رسول پہ ایمان بھی لاؤ اور تم اس کی اطاعت سے روگردانی کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہی کہا اے ایمان والو سن لو, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی یعنی رسول کی اطاعت کرو اور رسول سے روگردانی نہ کرو. وانتم معون, تم سن رہے ہو رسول کا فرمان سن رہے ہو, اللہ کا فرمان سن رہے ہو. جان بوجھ کر اب تمہیں روگردانی نہیں کرنی ہے ورنہ تم اس کا نتیجہ بھگتو گے. جن لوگوں نے بھی رسول کی نافرمانی کی ہے وہ قوم نامراد ہوئی اس دنیا میں. چلیے یہ خطاب مخلص مومنین سے نہیں ہے. اب سنیے, یا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہوتا ہے قرآن مجید میں کہیں کہیں تو بالکل مخلص اہل ایمان سے ہوتا ہے, بالکل مخلص اہل ایمان سے. کہیں کہیں خطاب ہوتا ہے کمزور اہل ایمان سے اور کہیں کہیں خطاب ایک دم منافقین سے ہوتا ہے, بالکل پکے منافق ہیں لیکن ان سے بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کرتا ہے. کیوں؟ قرآن مجید اسلوب ہے. منافقین کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے منافقوں نہیں کہتا, یہ قرآن مجید اسلوب کے خلاف. اے منافقوں کبھی نہیں کہتا, ان کو بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, کیونکہ دعویٰ کر رہے ہیں نا, دعویٰ کہ کبھی آپ نہیں دیکھتے یا ایھا الذین آمنوا, یہ نہیں, یہ اسلوب نہیں ملے گا. تو یہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا تو ظاہر ہے اس میں یہ عموم کا انداز ہے. اس میں کمزور قسم کے لوگ بھی آئیں گے اور منافقین بھی آئیں گے, منافقین بھی آئیں گے جو بہکا رہے تھے, کمزور قسم کے لوگ ان کے ساتھ ہو رہے تھے, تو سب آئیں گے. چلیے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. ہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. ہاں یقین خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں. یہ کون لوگ ہیں اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں کہ ان لوگوں تک نہ ہو جانا جو بہرے ہیں گونگے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہود کی مثال ہے. اے مسلمانوں یہود کے نہ ہو جانا. انہوں نے ہمیشہ کہا جیسے تھا نا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا, ہاں بیٹھے رہیں تماشا دیکھیں گے. اے مسلمانوں ہوشیار رہنا, وہ طرز عمل نہ اختیار کرنا جو موسیٰ کے قوم نے کیا ہے. ہاں اور دیکھیں سمعنا وعصینا, بار بار سمعنا وعصینا. چلیے اگر اللہ کو معلوم ہوتا ہاں کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. ہاں اللہ تعالیٰ اگر دیکھتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے. اشارہ کدھر ہے؟ منافقین کی جنب. وہ منافقین جو یہود سے تعلق رکھتے ہیں, یہود سے دوستی رکھتے ہیں, اللہ کے رسول سے دوستی نہیں رکھتے, قد رکھتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا, اللہ جانتا کہ ان میں خیر ہے, بھلائی ہے. کیا کرتا؟ لَأَسْمَعَهُمْ, اللہ کیا کر دیتا؟ ان کو سنا دیتا, توفیق دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, اور اگر وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لیکن بھلائی وغیرہ اگر وہ ان کو سنواتا, اگر سنوا دے, یعنی اب دیکھیے اس میں وہ ہے نہیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, اگر زبردستی سنا دے, یوں ہے مفہوم اس کا, اگر زبردستی سنا دے لَتَوَلَّوْا, بے رخی کر دیں گے. یعنی بھوک نہ لگی ہو زبردستی کھانا کھلا دیا جائے تو قے کر دے گا.
زبردستی کھانا کھلا دے، ٹھوس دیا جائے، پھر انسان کیا کر دے گا؟ یہ چاہتے نہیں سنوا دیا جائے زبردستی، پھر کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہی کہا وہ مورزون، اعراض کریں گے۔ پھر اب دیکھیے اصل بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جب جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے۔ بس اب آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو اللہ کے پیغام پر لبیک کہو، وللرسول، اور رسول کے پیغام پر لبیک کہو۔ پھر اس کے بعد کیا؟ اذا دعاکم، واحد کا صیغہ، اذا دعوا نہیں ہے، اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارے۔ کون پکارے؟ یہ بات ہے۔ تو گویا کہ اللہ سے مراد کون؟ رسول ہے۔ اللہ کی پکار سے مراد رسول کی پکار ہے، اصل رسول ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا نمائندہ رسول ہے، اس وجہ سے رسول کے اطاعت جو ہے ناگزیر ہے، بار بار کہا جا رہا ہے۔ چلیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تم کو اس پیغام کی طرف بلا رہا ہے جو پیغام تم کو زندگی بخشنے والا ہے۔ یہ پیغام کون سا ہے زندگی بخشنے والا؟ زندگی بخشنے والا پیغام کون سا ہے علیم الدین صاحب؟ جہاد۔ جہاد، جو قوم جہاد سے بھاگتی زندہ نہیں رہتی، زندہ نہیں رہتی۔ یہ کہا یہ زندگی بخش پیغام ہے جہاد۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ چلیے، محترم، جو جہاز سے کیا پیجے چڑھاتی ہے وہ زندہ نہیں رہتی ہے، جو مردہ ہے وہ جہاز چھوڑتی ہے؟ وہی مطلب، وہی مطلب ہوا نا، بات وہی ہوئی۔ لیکن دیکھیے جہاد کا مطلب یہ ہے، سنیے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تیارے نہ ہو آپ جو ہے جہاد کرنے لگے، یہ بھی دیکھیے نہیں ہے یہ کب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ یہ لوگ سمجھ، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں صاحب، کوئی تیاری نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم پر جہاد فرض ہے، چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ جہاد کی آیتیں کب کی ہیں؟ مدینے میں اسٹیٹ قائم ہو چکا ہے، اسٹیٹ قائم ہو چکا ہے، اسٹیٹ کے خلاف جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ تو جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں۔ چلیے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر۔ ہاں رک جائیے، پھر کہا کہ جان لو کہ اللہ بندے اس کے قلب کے درمیان حائل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا قلب اس کو اس کی طرف جانے نہیں دیتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جہاد، جذبہ جہاد انہی لوگوں کے اندر پروان چڑھے گا جن کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اس کی وحدانیت پر یقین ہو، اس کے علم پر یقین ہو کہ انسان کا قلب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی ہماگیر علم رکھتا ہے، وہ ہماگیر علم رکھتا ہے۔ کوئی بھی کوتاہی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا۔ یہ ہوا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، اس کی یکتائی پر، اس کی قدرت پر یقین۔ دوسری بات یہ ہے اس بات پہ یقین کہ سب کو جانا ہے کہاں؟ اس کے پاس، یعنی آخرت کا یقین۔ جہاد میں وہی شخص یا وہی گروہ شامل ہو سکتا ہے جس کا اللہ پر بھرپور یقین ہو، دوسرے آخرت پہ یقین ہو۔ یہ دونوں چیزوں کو بتا دیا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب پھر ایک آیت آ رہی ہے، محترم، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلا فکر خاکی میں جہاں پیدا ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہے صاحب، آپ جو ہے ماشاءاللہ برماوی ہیں لیکن اقبالیات کے دیکھے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ چلیے اور ترجمہ۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں سے محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو بس 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 بس، کیا مطلب اس کا؟ بیچ میں دیکھیں آج بڑی اہم آ گئی ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اس فتنے سے بچو جو فتنہ صرف ظالمی کو نہیں پہنچے گا۔ ظالمین سے مراد کون اور فتنہ سے مراد کیا ہے؟ جی نافرمانی۔ کس کی نافرمانی؟ رسول کی نافرمانی۔ رسول کی نافرمانی میں جو آزمائش آئے گی وہ صرف ظالموں کو پہنچے گی، نافرمانوں کو پہنچے گی، پوری اجتماعیت کو پہنچ جائے گی۔
اے مسلمان يخالفون عن أمره ہاں فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، عذاب علیم آ جائے گا مسلمانوں اگر تم نے یہ کیا، نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ جو عذاب آئے گا صرف نافرمانوں کو نہیں آئے گا بلکہ پوری اجتماعیت کو آئے گا۔ تو ہمیشہ تمہارا فرض ہے کہ کہیں فتنہ دیکھو کہ آپس میں اگر پھوٹ رہا ہے تو تمہارا کام کیا ہے؟ اس کو دباؤ، روکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو۔ اگر نہیں دو گے تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، ایک سیلاب آئے گا، سیلاب آ جائے گا، سب بہ جاؤ گے، تم بہ جاؤ گے، کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا مسلمانوں ہوشیار رہو گے۔ یہ دیکھیے بات آئی، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ اس پر ہمیں ہمیشہ دھیان دینا چاہیے کہ فتنہ اگر ہمارے اندر کوئی پیدا ہو گیا فتنہ، ہم کو دیکھنا، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو فتنے اٹھے ہیں ہمارے خلاف، یہ ہماری کوتاہیوں کا دخل کتنا ہے اس میں۔ ہم کو اپنا احتساب، یہ ملت اپنا احتساب نہیں کر پا رہی ہے، ہم کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ چلیے اب آپ بات آ گئی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار۔ بس اب دیکھیے بات کیا چل رہی تھی، اوپر بھی اذ تستغیثون تھا نا، یاد کرو اس وقت کو جب تم فریاد کر رہے تھے، اور پھر دیکھیے تنبیہ کچھ آئیں، پھر اس کے بعد وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے۔ قلیل کے معنی تھوڑے بھی آتا ہے، اور قلیل معنی حقیر تھے، تم حقیر تھے، بے بس تھے، اور آگے بے زور تھے، مستضعفون، نہایت کمزور سمجھا گیا تھا۔ مستضعفون کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ کمزور، بے زور تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ تخافون یتخطفون الناس، خاص بات یہ ہے تم کو ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، اچک لیں گے۔ یہ اچکنا کس کے لیے آتا ہے؟ اچک لیں گے، پرندے کے لیے۔ چیل، چیل تو جانتے ہوں گے آپ نے، چیل اچک لیتی کس کو؟ کوئی چیز چوزا، چوزے کو، مرغی کے چوزے کو۔ تمہاری یہ حیثیت تھی جیسے چوزے، مرغی نہیں بلکہ چوزے تھے تم تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ تم کو اچک لیا جائے۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت تھی۔ کہاں تھی؟ یہ جو نقشہ کی مکے کی جو حالت تھی اس کی جانب اشارہ ہے۔ مکے میں تمہاری حالت کیا تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَآوَاكُمْ، تم کو مضبوط ٹھکانہ دیا۔ کہاں کا ٹھکانہ؟ مدینے میں مضبوط ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور تم کو اس نے اپنی نصرت تائید سے نوازا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو خوب تم نے طیبات سے مراد کیا ہے؟ رزق مراد ہر چیز۔ مدینے کے بازار میں تم نے تجارت کی، خوب اللہ نے دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال غنیمت تمہیں ملا۔ امن کی وجہ سے، جی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم، یہ آیت کیوں آ رہی ہے؟ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے اس میں؟ کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تلواروں نے کام کیا؟ بار بات تم سمجھتے ہو تمہاری حیثیت کیا تھی بھائی؟ تمہاری حیثیت کیا تھی کہ تم آج مغرور ہو گئے مال غنیمت دیکھ کر؟ تو یہ تمہاری حیثیت، تم تو بالکل ممولے تھے، اور دشمن تو شہباز تھے، وہ شاہی اور شہباز تھے وہ، اور تم ممولے تھے۔ وہ ممولے جیسے ڈرتے ہیں شاہین اور شہباز سے، وہ کیفیت تمہاری تھی۔ تو اللہ کرم، اس نے مضبوط ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں روزی دی، اپنی تائید تمہیں عنایت کی اس نے، اور اس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے برابر کیا۔ تو یہ تو شکر کا مقام تھا۔ اور تم جو ہے آج کیا کر رہے ہو؟ نبی نے جو تقسیم کیا اس پر تم اعتراض کر رہے ہو۔ ذرا سوچو کیا کر رہے ہو تم۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس آیت کو پاکستان جو تقسیم ہوا تھا بر صغیر، اس پہ انہوں نے اس آیت کو کیا ہے کہ مسلمان اس وقت تھوڑے تھے، اور ان کو بھی خوف تھا کہ کہیں یہ ہندو اکثریت اچک نہ لے جائے، اور انگریز بھی ان کے
ڈاکٹر صاحب نے اس کو چلیے ٹھیک ہے، اب چھوڑیے اس پر ہم تبصرہ کیا کریں گے. نوید اقبال صاحب ہے کہ نہیں، وہ مناسب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جانتے ہو یہ کہ آیت اللہ سے یہ آیت سے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ صرف مہاجرین کے لیے، مہاجرین سوال کر رہے تھے انفال کا. یہ جو ہے مہاجرین بھی ہو سکتے ہیں، مہاجرین بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ، مہاجرین بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی تھے. دیکھیے انصار کو بھی تو خطرہ تھا کہ نہیں خطرہ تھا بھائی، لٹ جانے کا، پٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے انصار کو، کیا ہے نا. چلیے، اور پھر بازار جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، مدینہ جو ہجرت سے پہلے کیا مدینہ کے بازار بہت شاندار تھا کیا؟ بولیے نہیں، کچھ نہیں تھا. یہ تو ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو خوب نوازا، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آ رہا ہے. اللہ نے اپنا انعام بتایا، کہا یہ انعام دیکھو، تم کیا تھے، تمہارا بازار کیا تھا. یہ تو مہاجر جب آئے تو تمہارے بازار میں رونق آ گئی، تمہاری تجارت جو ہے فروغ پا گئی، اور خوشحالی آ گئی. اب تم سمجھتے ہو کہ یہ جیسے کہ بعض منافقین کہتے تھے نا، یار سب آ کر جو ہے ہمارے یہاں یہ بوجھ بن گئے ہیں، اور یہ ہمارا کھاتے ہیں، اور ہمیں آنکھ دکھانے، یہ کہا ہے نا انہوں نے، جس کا ذکر جو ہے دوسری صورتوں میں تو کہا نہیں. اللہ کی عنایت. نام تک صرف تھا. ہاں یس جی بالکل. تو یہ مسئلہ تو غزوہ حنین میں بھی اٹھایا گیا. غزوہ حنین میں باقاعدہ جو ہے بہت زبردست اللہ کے رسول نے جب زیادہ قریش کو دیا تھا، خوب دیا قریش کو. نہیں ایمان، خوب قریش تو انہوں نے اچھے خاصے لوگ اس میں تھے، اس میں اچھے خاصے، اور صاحب انصار کے جو رؤسا تھے ان کے ذہن میں بات آئی. تو جو اللہ کے رسول نے جو تقریر کی، زبردست تقریر کی، اور دیا کہاں دیا. اور کیا شاندار اس کا لب لے جائے، ادھر جائیں گے تو دیر ہو جائے گی. وہ شاندار ہے صاحب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طرز، اور کتنی نفسیاتی آپ نے اسلوب اختیار کے، بہت ہی نفسیات ہے، وہ مؤثر نفسیاتی اسلوب. پھر آخر میں انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں. اللہ کے رسول جب وہ کہا کہ یہ مہاجرین دنیا کے لوگ بھیڑ بکری اٹھ لے جا رہے ہیں، اور یہ انصار ہمارے ساتھ نبی کو لے گئے، ہاں سب رونے لگے. ہم راضی ہیں، اللہ کا ہم راضی ہیں، ہم راضی. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلوب. تو چلیے، ایمان لانے والے جانتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو. اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ جی نہیں، اللہ بھائی پھر وہی نا، لا تخونوا، اللہ پر عطف ہے کس کا؟ رسول پر. یعنی رسول کے ساتھ غداری نہ کرو، نافرمانی، بے وفائی نہ کرو، بے وفائی نہ کرو. تم نے عہد باندھا ہے رسول کی اطاعت کا، تو خیانت نہ کرو، غداری، عاشقی، بے وفائی نہ کرو رسول کے ساتھ. وَتَخُونُوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں امانتیں دی ہیں، یا تم نے ایک دوسرے کے پاس جو امانتیں رکھی ہیں، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. چلیے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش. جان رکھو کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں سب کیا ہے؟ فتنہ ہے، فتنہ اور اجر عظیم. یہ انسان جو کمزوری دکھاتا ہے میدان جہاد میں، جہاد سے بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ بیوی بچے جو ہے، اور خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچے، جو نوجوان بچے ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں، وہ نہیں روڑا بنتے. کون بچے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ جو روڑا بن جاتے ہیں. تو ایک انما اموالکم واولادکم فتنہ. چلیے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. آگے چلیے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا. فرقان کے معنی، اگر تم تقویٰ کی زندگی اختیار، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کے معنی جی کیسا فیصلہ؟ جی حق و ناحق کا فیصلہ. ٹھیک ہے. فرقان کے ایک معنی آتے ہیں غلبہ. اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب رسول کی نافرمانی سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ عطا کرے گا. دیکھیے فرقان یہاں ہے، اور غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان.
کہ غلبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، مشرکین کو شکست دی، مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. اس وجہ سے فرقانہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. چلیے وہ وقت بھی یاد کرنے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. بالکل صاحب. یہ دیکھیے ابھی ہم آیت ہے وہ سب چیزیں ہیں کہ دیکھو تم سوچ رہے ہو کہ جو مال غنیمت ملا ہے تمہاری کوششوں نے تو یہی نہیں تھا. تم سوچو تم کیا تھے، کس طرح تدبیریں ہو رہی تھی تمہارے خلاف، تمہارے رسول کے خلاف. ہاں تو اس کو بھی ہم نے ناکام کیا. سب احسانات گنا رہا ہے مسلمانوں پر. چلیے کتنی تجویزیں آئی ہیں، کیا کیا لیثبتو کا معنی قید کر دیں یا قید کر دیں، یا تمہیں قتل کر دیں، یا تم کو نکال دیں. کس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے؟ قتل کرنے پر، جو بیچ والی ہے. جی یہی نا، بیچ والی پر. یثبتو کا ترجمہ پڑھیے تو لیثبتو کا جی قید کر دیں، ان کا بھی ترجمہ. اور دیکھیے اثبت یثبتو عربی زبان نکالیں گے شیخ طاہر صاحب، اثبت ایسا زخمی کر دینا کہ حرکت نہ کر سکے اور چارپائی پر لیٹ کر رگڑ کر مر جائے. یہ اس بات کے معنی آتے ہیں. ایسا زخمی کر دینا کہ چارپائی پر پڑا رہ جائے، یہ اثبت یثبتو کے معنی آتے ہیں. انہوں نے صرف قید کا کیا، لوگوں نے سب نے یہ کیا قید ہی کا ترجمہ. چلیے اور یا تم کو قتل کر دیں یا تم کو نکالیں. اب دیکھیے تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام مورخین، سب کا اتفاق اس پر ہے کہ جو بیچ والی ہے اسی تجویز پہ اتفاق ہوا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تمام مفسرین، تمام مورخین، تمام محدثین، سب کا اتفاق اس پر کہ یہ بیچ والی پر. ٹھیک، لیکن ایک چیز ہے دیکھیے، قرآن مجید جو ہے قتل کی بات نہیں کرتا ہے. قرآن مجید جہاں بھی وہ اخراج کی بات کرتا ہے. جگہ جگہ جہاں بھی آپ نکالیں گے اخرجت کا من قریت کا ہے نا، اخرجت کا، اس قوم نے تم کو جلاوت نکالا ہے. گویا یہ تیسری تجویز کا ذکر کرتا ہے. اب دیکھیے یہ کیا ہوگا، وہاں بدعوکم، اور اس کے بعد وقد وہم باخراج رسول. سورہ توبہ میں مسلمانوں کو صحابہ ابھار رہا ہے کس چیز پر؟ جنگ پر. کس کے ساتھ؟ ائمہ کفر سے مراد نہیں فقط ائمۃ الکفر، روم تھوڑی نہیں بھائی قریش کے لوگ، ابھی طاقت ہے نا بھائی. وہ آیات جو ہے فتح مکہ سے پہلے کی ہیں، سورہ توبہ کی فتح مکہ سے پہلے. اب ابھارا جا رہا ہے کہ تیاری کرو تم جم کے. کیوں تیاری کرو؟ کیونکہ تمہارے رسول کو نکالنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا. ابھارنے کے لیے دیکھیے ابھارا جا رہا ہے کہ ان سے جنگ تم کو کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ ان کے جرائم بیان کیے جا رہے ہیں. کن کے؟ مشرکین کے جرائم. ایک جرم، سنگین جرم کیا تھا؟ تمہارے رسول کو انہوں نے نکالا ہے. اگر یہ وہ بیچ والی ہوتی تو کہتا کہ وہ ان سے جنگ کرو. کیوں؟ وہ ہم بقتل رسول، کیونکہ ابھارا جا رہا نا بھائی. وہاں اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. بات واضح. کوئی ایک آیت بھی آپ دیکھیں گے ہر جگہ، وہ ہر جگہ ہر جگہ ہے. اب دیکھیے وہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تھے، وہ کیا ہے بیان کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، ہے نا، جب اس کو نکالا کافرین نے. تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے اخراج کی نسبت ہے، یعنی تیسری تجویز کی نسبت ہے. لیکن بالعموم بتا دیا ہم نے، بالعموم لوگ لیتے ہیں اس پر. اور وہ روایت جو ہے نا، وہ روایت میں کیا ہے، حضرت علی کو کیا کیا ہے نا، سلا دیا ہے نا، امانت سلا دیا ہے. اور پھر وہ حضرت علی کی شان میں صاحب
لوگوں نے وہ قصیدے پڑھے ہیں اور شیعہ حضرات ان کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. وہ جو کہتے ہیں شیعہ نا کہ یہ نبی سے بڑے ہوئے ہیں، نبی تو ڈر گیا، نبی ڈر گیا ہے اور سلا دیا کس کو؟ تو وہ گویا کہ اس کا مقام نبوت سے زیادہ ہے، آپ سمجھ لیجئے، اسی بنیاد پر کہتے ہیں. تو چونکہ تمام روایات وہ ہیں، تمام روایت میں ہے نا وہ سمجھ. تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے تو تمام، لیکن یہ شیعوں کی اس میں ملاوٹ ہے. کیوں؟ انہوں نے حضرت علی کے مقام کو بلند کیا. اور یہ جو ہے شیعہ جو ہے تاریخ پیدا کرنے میں بڑے ماہر، تاریخ جو ہے، اور ہماری تاریخ پر شیعی اثرات ہیں بہت زیادہ، شیعی اثرات بہت زیادہ. چاہے آپ دیکھیے عربستان کی تاریخ ہو یا ہندوستان کی تاریخ ہو، دنیا کی کوئی تاریخ، عالم اسلام میں کہیں تاریخ وہ مرتب کردہ کس کی ہیں؟ شیعوں کی ہیں. شیعی اثرات بہت زیادہ ہیں. لیکن برکیف اب اس کو ہم جو ہے اس پر بہرحال ایک ہم نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، لیکن تمام تاریخی روایت وہ کہتی جس کی جانب لوگوں نے اشارہ کیا. چلیے. محترم، قتل کرنا اور اپنے وطن سے جلاوطن دونوں برابر ہے. قرآن میں بار بار آتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. یہ دونوں چیز برابر ہیں. وہ تو ہے نا بھائی، وہ تو دوسری چیز ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روک رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے پر جو تم سے جنگ نہیں کرتے اور جنہوں نے تم کو نہیں نکالا ہے، جنہوں نے تم سے جنگ نہیں، دوسری قومیں ہیں جو نکالا بھی نہیں. پورے قرآن میں جہاں قتل ہے ادھر اخراج. بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے نا، وہاں کم ہے نا تمام لوگوں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آپ دیکھیں گے اخراج کی بات ہے، جہاں بھی اخراج تو وہاں اخراج ہی کی نسبت کی گئی ہے. ہم نے بتایا کہ وہ وہاں توبہ میں جو ہے وہاں تو ظاہر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم، یہی وہ ابھار رہا نا، ان سے جنگ کرو. جنگ کس بنیاد پر کرو؟ اس کی بنیاد فراہم وہ ہم بے اخراج رسول ہے. حالانکہ وہاں کہا رہے تم جنگ کرو، کیوں؟ تمہارے نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن وہ نہیں ہے. برکیف یہ ہم نے رکھا تاکہ آپ مجھے غور کریں. اگر کوئی ان میں انطباق پیدا کر، بہت اچھی چیز ہے. اگر انطباق پیدا کر دیں آپ روایت، اس سے کیا انطباق ہوگا؟ بہت اچھی چیز، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. جہاں بتایا کہ پورے قرآن مجید آپ دیکھ ڈالیے، کہیں بھی قتل کا یہ نہیں کہ انہوں نے قتل کرنے کا اٹھانا اور اللہ کے رسول کو بچا لیا، ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. چلیے آگے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانی جو پہلے سے لوگ کہتے ہیں. بس کیجیے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ دعا ہے صاحب کہ ہم قرآن توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہم پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور بندگان خدا کو اس کی تعلیم سے آگاہ کریں.